اور اس سے بھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چیزیں ریلیٹ کرنا. سم ٹائمز ہوتا ہے آپ کے پاس نالج ہوتا ہے, انفارمیشن ہوتی ہے, فیکٹس اینڈ فگرز ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن آپ کو وہ جاٹ ڈاؤن کرنا نہیں آتا, اس کو ریلیٹ کرنا نہیں آتا, اس کو پریزنٹ کرنا نہیں آتا. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اسٹوڈنٹس کے مارکس کم آنے کی. اگر آپ کو ریلیٹ کرنا آ جائے, چیزوں کو جوڑنا آ جائے, چیزوں کو ان میں کوئرنس لنک لانا آ جائے, تو آپ پتہ نہیں کدھر کے کدھر چلے جائیں. ایسنس ہے سی ایس ایس کے ایگزامس کا. زیادہ نمبر لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ چیزوں کو, مطلب آپ پولیٹیکل سائنس کے کچھ کانسیپٹس کو آپ اسلامک اسٹڈیز میں کوٹ کر سکتے ہیں, آپ اسلامک اسٹڈیز کے کچھ کنسیپٹس کو انٹرنیشنل لا میں کوٹ کر سکتے ہیں. مطلب انٹرنیشنل لا میں وہ کہاں سے ایوالو کیسے ہوا, اس میں کنسیپٹ آف امان اینڈ کنسیپٹ آف ہاسپٹیلٹی وہ اسلامک ویلیوز سے اس میں ایڈ کیا گیا. اس طرح کی کافی ساری چیزیں. تو ریلیٹ کرنا سیکھیے, چیزوں کو جوڑنا سیکھیے. جتنا آپ چیزوں کو لمیٹڈ رکھیں گے, جتنا آپ نالج جسٹ کتاب سے پڑھا, جی یہ کتاب ہمارے سلیبس کو کور کرتی ہے تو ہم بس اس میں جو چیزیں ہیں ان کو ایز اٹ از ہم نے وہاں پہ پریزنٹ کر دینا ہے. اب جتنے بھی کوشچن ہیں آبویسلی میجورٹی جو 100% اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے وہی کوشچن تو اٹیمپٹ کر رہے ہیں. مطلب کامن 3-4 کوشچن تو کامن ہوں گے جو سارے ہی اٹیمپٹ کریں گے. اب اس میں آپ نے دوسروں سے ڈفرینٹ کیسے ہونا ہے, یونیکنیس کیسے لے کے آئیں گے, دیٹ از واٹ میٹرز. اس کے اوپر آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے. اس کے اوپر آپ لوگوں نے وہ اپنے نوٹس خود بنانے ہیں, اپنے پوائنٹ بیسڈ نوٹس بنانے ہیں. جتنا اس کے اوپر کام کریں گے اتنا آپ بہتر ہو جائیں گے. اب شروع کرتے ہیں. آج ہم لوگ پڑھیں گے پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم ایز اے ڈپلومیٹ. دو ہم لوگ پروفٹ پیس بی اپان ہم کی سیرت کی چیزیں دیکھ چکے ہیں, پروفٹ پیس بی اپان ہم ایز این انڈیویجول اینڈ پروفٹ پیس بی اپان ہم ایز ایجوکیٹر, ایز این ایجوکیٹر. آج ہم دیکھ رہے ہیں پروفٹ پیس بی اپان ہم ایز اے ڈپلومیٹ. پچھلی ساری جتنی بھی تھیں اس میں ہم لوگوں نے وہ ایجوکیشن والے میں ہم نے دیکھا کہ کیا کیا اکارڈنگ ٹو کرنٹ اسٹینڈرڈس ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اچھے استاد میں کیا ہونا چاہیے, اور پھر ان چیزوں کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ڈھونڈا ایز این ایجوکیٹر. ان کے اس میں دیکھا کہ وہ تھا موجود اسوا میں یا نہیں موجود تھا, یا بہتر حالات میں موجود تھا, کیسے تھا. تو آج بھی ہم کچھ ایسا ہی کریں گے. ایک ڈپلومیٹ کی نشانیاں دیکھیں گے, ایک اچھا ڈپلومیسی کرنے والا جس کو دا آرٹ آف ریلیشن شپ, دا آرٹ آف لیونگ ود پیپل, دا آرٹ آف کنونسنگ پیپل, یہ چیزیں جس میں ہوتی ہیں وہی ایک اچھا ڈپلومیٹ ہوتا ہے. تو وہ ہم دیکھیں گے کہ ایک ڈپلومیٹ کی کیا کیا نشانیاں ہیں ایز پر کرنٹ ٹائمز, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس حد تک موجود تھیں. تو اس کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے a diplomat is a social worker. کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ جو امریکہ کا یا برٹن کا یا کسی بھی اور ملک کا کوئی ڈپلومیٹ آپ دیکھ لیجئے, ان کا ٹویٹر پیج, ٹویٹر کا جو پروفائل ہے اس کو آپ لائک کر لیجئے, اس کو فالو کر لیجئے. یو ول آلویز سی دیٹ پرسن جو اسپیسیفکلی امریکن انٹرسٹ کے لیے پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے گا. وہ جرمن ایمبیسڈر تھا, اس کی وہ تصویریں وہ کوڑے والی, اس کے ساتھ اس نے سیلفیاں وغیرہ کھینچی تھی اسلام آباد کی کہ اس کو کون ٹھکانے لگائے گا, یہ وہ ساری چیزیں وہ بڑی فیمس ہوئی تھی. مطلب اس کو کیا کنسرن کہ وہ ہمارے سوسائٹی کے سوشل ایشوز میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے, وہ سوشل ورکر کے طور پر بن کے رہے. ہوتا یہ ہے کہ جو ڈپلومیٹ ہوتا ہے وہ اپنے ملک کو ہمارے ملک میں ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, اور اس نے اپنے ملک کے لیے ہمارے ملک کے اندر ایک گڈ ول کریٹ کرنی ہوتی ہے, ہمارے لوگوں کے بیچ میں ایک اچھا تاثر قائم کرنا ہوتا ہے. یار جرمنی کے لوگ بڑے اچھے ہیں, یار امریکہ کے لوگ بڑے اچھے ہیں. یو ایس ایڈ والا جو کانسیپٹ ہے, فرام امریکن پیپل ٹو دا پیپل آف پاکستان, یہ وہ اس کے ساتھ سلوگن یوز کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں پاکستانی پیپل کی. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایک اچھا ڈپلومیٹ ہمیشہ, اب ڈپلومیسی اس میں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا وہ اپنے ملک کا گڈ ول جیسچر کریٹ کرتے ہیں.
ہم نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں دیکھنا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ اپنے مشن کی گڈ ول کریٹ کرے گا، جس مشن کے لیے وہ آئے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر کس مشن پہ آئے؟ ایک ہدایت کے طور پر اور ایک سوسائٹی کے ریفارمر کے طور پر۔ اب اس میں ڈپلومیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کانسیپٹ کہ سوشل ورکر اپنے مشن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے وہ ایک میں نے آپ کو پہلے بھی واقعہ سنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوتھ کا، حلف الفضل والا، جس میں یوتھ آف مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ینگسٹر دوست تھے ان کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ we will not sit idle unless and until debt of every person is paid off۔ جب تک لوگوں کا ڈیٹ پے آف نہیں ہو جاتا تب تک ہم، اب یہ بیسیکلی کیا تھا؟ دیٹ واز اے سوشل ورک، اپنے مشن کے لیے لوگوں کے دل میں ایک گڈ ول کریٹ کرنا، اور اس میں صرف دکھاوا انوالو نہیں ہوتا، اس میں آپ دل سے ایفرٹ پٹ کر رہے ہوتے ہو، بیکاز دیٹ از واٹ یور مشن از، کہ آپ نے گڈ ول کریٹ کرنی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی، اگر آپ یہ ساری چیزیں لیں، صادق اور امین کا جو لقب تھا اس کے پیچھے کیا مطلب، اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے؟ ایک تو ان کی پرسنالٹی کے وہ ٹریٹ ہیں، انڈیویجول ہونے کے ناطے وہ ٹریٹ ہیں، ایٹ دی سیم ٹائم سوسائٹی میں ایک اپنے مشن کو جس کے لیے ان کو چوز کیا گیا، اس مشن کے لیے گڈ ول کریٹ کرنا، اس مشن کے لیے اپنا مقام بنانا۔ یہاں تک کہ نان مسلم بھی کہتے تھے کہ محمد جو کچھ کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، ان کے اپنی ریسٹرکشنز تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد اگر آپ یہ کہہ دو کہ پہاڑی کے پچھلی سائڈ سے کوئی قافلہ آ رہا ہے جو ہمارے اوپر حملہ آور ہونے لگا ہے تو ہم وہ ایکسیپٹ کریں گے، لیکن ہم یہ جو تم لے کے آئے ہو دین اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اس کے پیچھے ان کی مادی ریزنز تھیں، اسی لیے ان کو کافر قرار دیا گیا کہ جو حق کو جانتے ہوئے بھی، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھے ڈپلومیٹ کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مشن کے لیے گراس روٹ لیول سے گڈ ول کریٹ کرنا شروع کرتا ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کریٹ کی، اپنی پرسنالٹی سے لے کر، اپنے سوشل ورک سے لے کر، لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ سے لے کر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں گڈ ول کریٹ کی، اس کے بعد پھر میسج کی طرف لے کے آئے۔ یہ پہلی نشانی ایک اچھے ایمبیسڈر ہونے کی۔ اس کے بعد اس سے آگے چلتے ہیں، ایک اچھا ایمبیسڈر، آپ اگر پرانے دور کی موویز دیکھیں، دا ٹیوڈرز ایک ہے، اسی طرح ایک ہے وہ ان کے اوپر بنی ہوئی ہے وائکنگز، ایک سیریز ہے، اس طرح کی ڈیفرنٹ سیریز ہیں، کنگز اینڈ کوئنز کے اوپر سیریز بنی ہوئی ہیں جو پرانے دور کے ہیں، آج سے 700 سال 800 سال پہلے رہ چکے ہیں۔ ان سیریز میں آپ جو ڈپلومیٹس دیکھتے ہو جو دوسرے ممالک کے کنگ کی کورٹ میں آ کر وہ اس کو پریزنٹ کرتے تھے، یا کنگ اور کوئنز کے میسج لے کر آتے تھے، وہ کنوے کرتے تھے، ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہوتا تھا، obviously وہ ڈپلومیٹس ہوتے تھے۔ وہ فنکشن کیا تھا؟ سائلنٹلی اپنے ملک کے لیے لابنگ کرتے رہنا، سائلنٹلی اپنے ملک کے لیے سپورٹ اکٹھے رہنا، بیکاز اس وقت کون کس کے اوپر کس وقت حملہ کر دے کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ آج آپ کے ایلائز ہیں، کل آپ کے وہ دشمن بن جائیں گے، کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ سو ایوری ڈپلومیٹ دیٹ واز پریزنٹ ان اے کورٹ واز ٹرائنگ ٹو کریٹ الائنسز دوسرے ڈپلومیٹس کے ساتھ، دوسرے کنٹریز کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ، وہ ہر وقت الائنسز میں لگے رہتے تھے، اور یہ ہمیشہ سائلنٹ ہوتا تھا۔ سائلنٹ کیوں ہوتا تھا؟ آج بھی لابنگ جو ہوتی ہے، مطلب پاکستان نے اگر یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی سیٹ لینی ہے، نان پرماننٹ ممبر بننا ہے، تو اس کے لیے لابنگ ہوتی ہے، اس کے لیے کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ آپ ہمیں اس چیز میں سپورٹ کرو، ہم کل کو آپ کو اس چیز میں سپورٹ کریں گے، آپ ہمیں اس پہ ووٹ دو، ہم کل کو آپ کو اس میں ووٹ دیں گے۔ یہ ڈپلومیٹس کا کام ہی یہ ہے، ڈپلومیسی چلتی ہی اس چیز کے اوپر ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے، if your mission is your country، تو آپ اپنے ملک کے لیے سپورٹ اکٹھی کرتے رہیں گے، آپ سائلنٹلی سکون سے اپنا کام کرتے رہیں گے، آپ کبھی بھی شور نہیں ڈالتے، ڈپلومیٹ اس کو بولتے ہیں۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے مشن کی تبلیغ شروع کی، انیشیل جو تبلیغ کی گئی وہ کیا تھی؟ دیٹ واز سائلنٹ پریچنگ۔ اس کے پیچھے مقصد کیا تھا
کہ اتنی سپورٹ اکٹھی کر لی جائے, سوسائٹی میں اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لگا لیا جائے کہ وہ ہمارے مشن کو آگے ایکسپینڈ کر سکیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہلے دن ہی اوپنلی پریچنگ کرنا شروع کر دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو وہ مشکلات جو آپ کے الائز اکٹھے ہو گئے تھے, اس وقت بھی کتنی سویر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, تو اگر آپ پہلے ہی اوپنلی پریچنگ شروع کر دیتے تو وہ انیشیل سٹیجز پہ ہی وہ روک دی جاتی. یہ ایک ڈپلومیٹک موو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انیشلی سپورٹ اکٹھی کی, الائنسز بنائی, لابینگ کی, اور اس کی بیس پر پھر آہستہ آہستہ اوپن پریچنگ کی. اس کے بعد قرآن نے بھی اجازت دی, اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اب آپ کر سکتے ہو. لیکن وہ کر کون رہا تھا؟ obviously رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. تو یہ بھی ایک اچھے ڈپلومیٹ کی نشانی ہے, سائلنٹ پریچنگ, سائلنٹ لابنگ, اپنے مشن کو سائلنٹلی لے کر چلنا, اور جہاں پر محسوس کیا جائے کہ اب ہم اوپن ہو سکتے ہیں وہاں پر اوپن ہو جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسے ہی ایکٹ کیا تھا 1400 سال پہلے. پھر ایک ڈپلومیٹ ایسا چوز کیا جاتا ہے, اس کی ٹریننگ اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ کبھی بھی وینجنس اپنے ذہن میں نہیں رکھتا. مطلب فرض کریں اب ایران نے کسی ایک موقع پر پاکستان کا ساتھ نہیں دیا, پاکستان کا کوئی ڈپلومیٹ گیا تھا کسی مشن کے لیے ان کو راضی کرنے کے لیے کہ ہمارے لیے ووٹ کرو, ایران نے ساتھ نہیں دیا. اب اصولی طور پر وہ ڈپلومیٹ کو یہ چاہیے کہ وہ کبھی بھی گرجز نہ رکھے. He will keep trying. He will keep influencing. He will keep on working on that project. وہ ان کے ساتھ لابنگ کرنے میں مصروف رہے گا. ذاتی ایک ہوتا ہے آپ جب کسی مشن پہ جاتے ہو تو آپ کے اپنی ذات ہوتی ہے, اور ایک آپ کے لیے مشن ہوتا ہے. اب آپ نے یہ چوز کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی ذات افضل ہے یا آپ کا مشن افضل ہے. اگر آپ کی ذات افضل ہو جائے گی تو پھر آپ بدلے بھی لیں گے, پھر آپ نفرت بھی کریں گے, پھر آپ لوگوں سے ان کو دھتکاریں گے بھی, ان کو دفع دور بھی کریں گے, یہ سارے کام کریں گے. لیکن if you're working for a mission تو پھر آپ وقتی طور پر اپنی ذات کے اوپر آنے والی پرابلمز کو فیس کرتے رہو گے ود خندہ پیشانی, خوشی کے ساتھ, سکون کے ساتھ. اس میں آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہوں گی کہ میرا مشن فیل نہ ہو, میں جو کام لے کر آیا, جو ہدایت والا کام لے کے آیا, اس کو میں فیل نہیں ہونے دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ ایک ڈپلومیٹ کی نشانی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہدایت کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کو پتھر مارے جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کو مطلب اتنا خون آپ کے جسم سے بہتا ہے کہ آپ کے جوتے مبارک وہ بھر جاتے ہیں خون سے, وہ جم جاتا ہے اس کے اندر خون, اتنا زیادہ بہتا ہے. جبریل آتے ہیں, یا رسول اللہ حکم دیں دونوں پہاڑیوں کو ملا دیتا ہوں, ان کو بیڑا غرق کر دوں گا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں. کیوں؟ مشن امپورٹنٹ تھا, اپنی ذاتی رنجش امپورٹنٹ نہیں تھی. پھر اسی طرح وہ ہم لوگ اگر مثال لیں اس کی, عبداللہ بن ابی کی, منافقین کا سردار اسے کہا جاتا ہے. جب وہ اس کو دفنانے لگے تو اس کا بیٹا آیا کہ آپ اپنی قمیض دے دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض دے دی, دعا بھی پڑھ دی, جنازہ بھی پڑھ دیا. اب صرف یہ ایکٹ دے کر ایوری باڈی نیو کہ وہ منافق ہے. ایون منافقین کو بھی پتا تھا کہ مسلمانوں کو پتا ہے یہ ان کی اندر سے جڑیں کاٹتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو آگے نہیں رکھا, اپنے مشن کو آگے رکھا, اپنی ذات کو پیچھے لے گئے کہ مجھے جتنا یہ ریزسٹ کرتا رہا ہے, مجھے جتنا یہ کھجل کرتا رہا ہے, جتنا یہ میرے اگینسٹ لوگوں کو کرتا رہا ہے, میں نے اپنی ذات کو آگے نہیں رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کام کر دیے, اور وہ دیکھ کر کئی منافقین نے اس وقت اسلام قبول کر لیا کہ اتنا اچھا اخلاق, اتنا اچھا ایک اس کا بندے کی کہ اس نے اپنی ذات کو بیچ میں لائی ہی نہیں ہے. یہ ایک اچھے ڈپلومیٹ کی نشانی ہے. اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں بہت ساری آپ کو اس طرح کی مثالیں ملیں گی جہاں پہ آپ کو ذاتی طور پر پرسیکیوٹ کیا گیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا بدلہ لینا پریفر نہیں کیا, اپنے مشن کو آگے رکھا. وہ جو بڑھیا کی مثال آتی ہے, آپ کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی, تو وہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں. اور مثالیں آتی ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجری پھینکی گئی, آپ کو پاگل کہا گیا, آپ کو مجنون کہا گیا, پتہ نہیں کیا کیا الفاظ آپ کے لیے استعمال کیے گئے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ذاتی بدلے نہیں لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ تمام انبیاء کو ستایا گیا لیکن مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا. حالانکہ ایسے نبی بھی موجود ہیں جن کے جسم پر آرے چلائے گئے,
जिनको आग में फेंका गया, जिनके साथ पता नहीं शहीद कर दिए गए, जुल्म और सितम किए गए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं सबसे ज्यादा सताया गया हूं। उसके पीछे रीजन क्या है? साइकोलॉजिकल टॉर्चर जो है वो स्वेयर फॉर्म है टॉर्चर की, फिजिकल टॉर्चर से भी ज्यादा स्वेयर साइकोलॉजिकल टॉर्चर है कि आप किसी की जात के ऊपर हमले करें, उसको पागल कहें, उसको इस तरह की चीजें कहें कि वो बेचारा सोचता रहे हर वक्त, यार मैं किस काम के पीछे मैं क्या क्या मेरे ऊपर बीत रही है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रिएक्ट नहीं किया, कभी रिएक्टिव अप्रोच नहीं अपनाई, हमेशा प्रोएक्टिव होकर सोचकर और फ्यूचर का और इस्लाम के मिशन का, अपने मिशन का सोचकर आपने हमेशा रिएक्ट किया। इसी तरह आगे चलते हैं। एक अच्छा डिप्लोमेट कभी भी शॉर्ट साइटेड नहीं होता। अगले 1 साल को वो नहीं देख रहा होता, वो अगले 6 माह को नहीं देख रहा होता, बल्कि उसका जो मिशन की कंप्लीशन होती है वो उसको देख रहा होता है। मेरा मिशन क्या है जी? पाकिस्तान की सरबुलंदी। मेरा मिशन क्या है? पाकिस्तान की इंटरेस्ट्स। मेरा मिशन क्या है? अब उसके सेकेंडरी मिशन हो सकते हैं कि मैंने यहां से एड भी लेनी है इस मुल्क से, मैंने इस मुल्क के लोगों में गुडविल क्रिएट करनी है, ये सेकेंडरी मिशन है। प्राइमरी मिशन क्या है? पाकिस्तान की सरबुलंदी, पाकिस्तान के लिए किसी किस्म का पाकिस्तान के ऊपर हर्फ ना आए, ये उसका प्राइमरी मिशन है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्राइमरी मिशन क्या है? इस्लाम की तरवीज, इस्लाम की तबलीग, इस्लाम को दुनिया में फैलाना। उसमें आगे फिर सेकेंडरी डिफरेंट मिशन आ जाते हैं, करीबी लोगों को मुसलमान करना, फिर उन लोगों को आगे लेकर जाना, फिर सोसाइटी में बेहतरी लेके आना, लोगों को झूठ से मना करना, लोगों को बुद्धकारी से मना करना, ये सेकेंडरी सारे मिशन हैं। प्राइमरी मिशन वो है, एक ही है। अब एक अच्छा डिप्लोमेट, जैसे मैंने कहा कि वो दूर की सोचेगा, आज से 20 साल 40 50 साल बाद मेरे इस एक्ट का क्या असर होगा, वो उस चीज को देख रहा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में रहते हुए जब ये देखा कि मुसलमानों के ऊपर परसिक्यूशन बहुत ज्यादा हो रही है, मुसलमानों को बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको वो क्या उसे कहते हैं, तपते सहराओं में ले जाते थे, हजरत बिलाल को ऊपर पत्थर रखते थे, नीचे तपती रेत होती थी और उनको कहा जाता था जी बोलो कि मोहम्मद का खुदा झूठा है, तो वो फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते थे। ये इतना ज्यादा प्रोसिक्यूट किया जा रहा था। अब शॉर्ट साइटेड ऑप्शंस भी वहां पे मौजूद थे और जो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस थे वो भी मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मशवरा दिया कि हिजरत कर जाओ। पहला एक गुत्था मुसलमानों का इकट्ठा हुआ और वो हबशा की तरफ हिजरत कर गए, वहां पे हबशा का हुक्मरान था। अब ये दूर अंदेशी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि जवानी में जाते रहे थे डिफरेंट जगहों पे, तिजारती कारवानों को लेकर डिफरेंट एरियाज के लोगों को जानते थे, ये दूर अंदेशी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे एरिया में उनको भेजा जहां पे ही न्यू दे विल गेट सम सपोर्ट। आपको पता था कि वो बड़ा अच्छा हुक्मरान है। जब वहां पे गए तो वहां पे जाके पीछे से वो कुफार मक्का भी चले गए, उन्होंने कहा जी कि ये हमें वापस चाहिए, ये तुम्हारे जो ईसा अलैहिस्सलाम है, तुम्हारी जो क्रिश्चियनिटी है उसके खिलाफ बड़े बुरे बातें करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो फिर वहां पे हजरत जाफर तैयार ने वो सूरह मरियम की आयत पढ़ी और वो नजाशी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि ये तुम्हारा नबी जो कुछ कह रहा है वो ठीक कह रहा है, एग्जैक्टली यही हजरत ईसा की यही स्टोरी है, तो तुम लोग जब तक चाहो यहां पे रह सकते हो। फिर सेकंड लोग, वो एक गुत्था भी गया मुसलमानों का, वो भी हिजरत करके वहां पे गए। ये एक बड़ा दूर अंदेश डिसीजन था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि हिजरत में अल्लाह ताला की जात ने बरकत रखी हुई है। अगर आप मूव करते हैं फॉर द सेक ऑफ गॉड, फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट, फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन, फॉर योर फ्यूचर, तो अल्लाह की जात उसमें बरकत डालती है। ये डिप्लोमेसी किस चीज का नाम है कि अगर आपकी लाइफ स्टैटिक हो चुकी है, अगर आप एक जगह पे जामद हो गए, वहां पे तरक्की नहीं हो रही, तरवीज नहीं हो रही, तो वहां से मूव करो, वहां से आगे जाओ। एक तो आपका मैसेज भी पहुंचेगा, दूसरे नंबर पे आपको सपोर्ट भी मिलेगी, आपके पास नए ऑप्शंस आएंगे, उन ऑप्शंस को ऑप्ट करो और उसको आगे लेकर चलो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अच्छा डिप्लोमेसी का मुजाहिरा किया। उसके बाद एक अच्छा डिप्लोमेट, जैसे मैंने पहले भी कहा था, a good diplomat is always looking for alliances, a good diplomat is always looking for support,
اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا کہ مکہ میں اب حالات ٹھیک نہیں رہے، جب یہ محسوس کیا کہ اب لوگ میری جان کے دشمن ہو گئے ہیں، اور دشمن ہوئے کیوں ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی گئی کہ عربز کی، قریش کی امیر ترین خوبصورت ترین عورت پہ ہاتھ رکھو، وہ ہم تمہیں دیتے ہیں، جتنا تمہیں سونا چاہیے وہ ہم تمہیں دیتے ہیں، جتنا تمہیں جو کچھ چاہتے ہو، سرداری چاہیے، قریش کا سردار بننا چاہتے ہو جو کہ اس وقت بہت بڑے آنر کی بات تھی، تو وہ ہم تمہیں دیتے ہیں، تمہیں وہ جو کعبہ کی کسٹوڈین شپ ہے وہ تمہیں دیتے ہیں، لیکن جو تم بات کرتے ہو اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، جو تم مشن لے کے آئے ہو اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. وہ مشن کیا تھا؟ ایکویلٹی کا. وہ مشن تھا اپنے ہمسائے کا دھیان رکھنے کا. وہ مشن تھا سود کے اگینسٹ. وہ مشن تھا اس سوشل سٹرکچر کو اپروٹ کرنے کا مشن تھا. اس مشن کے سے پیچھے ہٹ جاؤ. اب بیسیکلی وہ اس سوشل سٹرکچر کو چینج کرنا چاہ رہے تھے. آپ صرف اور صرف دین اسلام یا اللہ ایک ہے اس چیز کی آپ ترویج نہیں کر رہے تھے، اس پورے سوسائٹی کے سسٹم کو چینج کرنا چاہ رہے تھے جس کے اوپر وہ ساری ریزسٹنس ہو رہی تھی. اور بیسک ریزسٹنس ان کو اسلام پہ نہیں تھی، بیسک ریزسٹنس ان کو اسلام کے سوشل سٹرکچر کے اوپر تھی جو اسلام پریزنٹ کر رہا تھا، جو برابری کا درس دے رہا تھا، جس میں ان کی قریش کی اور بنو ہاشم کی سپیریئرٹی کو چیلنج کیا جا رہا تھا کہ ایوری باڈی از ایکول. اس کے تو وہاں پہ وہ فیمس حدیث ہے کہ اگر تم میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو، پھر بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اب حالات زیادہ خراب ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے مشن دے دیا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو. اس رات کا یہ مشن تھا جس رات آپ نے، اب یہ سارے معاملات اس رات آنے سے پہلے 2 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابزارب کر لیا تھا کہ these things are going to happen. ہجرت سے 622 میں ہجرت ہوتی ہے، 622 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 620 میں ایک وفد آتا ہے مدینہ سے، وہاں کے کچھ لوگ آتے ہیں، آ کے وہ کعبہ کے طواف کے لیے آتے ہیں. یہ پری اسلامک سلسلہ چلتا آ رہا ہے حضرت ابراہیم کے دور سے، تو وہ آتے ہیں وہاں پہ طواف کرنے کے لیے. ان کو حضرت حمزہ کی پریزنس میں آپ ان کو ملتے ہیں، وہ جتنے بھی 60-70 لوگ ہوتے ہیں ان کو جا کے ملتے ہیں، یا 40 یا 50s میں ہوتے ہیں، اور جا کے آپ کہتے ہیں. اب بیسیکلی اس کے پیچھے ملنے کی وجہ کیا تھی؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو 2 سال بعد کا سینیریو نظر آ رہا تھا، وہ کیوں نظر آ رہا تھا؟ عربز کا کلچر تھا کہ ایک بندے کی پہچان، ایک بندے کی ریسپیکٹ، اس کا آنر، اس کی لائف، اس کی سینکٹیٹی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از سیف جب تک وہ کسی کلین کے ساتھ اٹیچڈ ہے، جب تک وہ کسی قبیلے کا ممبر ہے. جب اس کے اوپر سے قبیلے کی گرفت کمزور پڑ گئی، اس بندے کا، اکیلے بندے کو اگر کوئی قتل بھی کر دے تو اس کا کوئی پوچھنے گچھنے والا نہیں ہوتا تھا. مطلب وہ نظام ہی اس طرح کا تھا، سٹرکچر ہی اس طرح کا، لا چل ہی اس بیس پہ رہا تھا کہ جو قبیلے تھے وہ اون کرتے تھے لوگوں کو، اور ایک بندے کے لیے وہ 100 سال لڑنے کے لیے بھی تیار ہوتے تھے. جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوتی ہے 618 میں، وہ جو مسلمانوں کو وہ شیب ابی طالب میں محصور کر کے رکھ دیا تھا، بنو ہاشم کو ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. اس کے اینڈ پہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہوتی ہے، جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال. تو اس کے بعد وہ کلین پروٹیکشن ختم ہو گئی تھی، کچھ ممبرز رہ گئے تھے کلین کے جو آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے تھے. اس کو بھانپتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عقبہ کے مقام پر، مکہ سے تھوڑا سا دور عقبہ کے مقام پر جو مدینہ سے وفد آیا تھا ان کے ساتھ ملاقات کی، اور ان کے سامنے اپنی شرائط پیش کی کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، میں وہاں پہ رہوں گا، میں اپنے مشن کو پھیلاؤں گا، تم لوگ مجھے کلین پروٹیکشن پرووائڈ کرو گے. انہوں نے کچھ ایگریمنٹ شو کیا اور واپس چلے گئے. اب واپس جاتے جاتے ایک اور بات بھی ہے، وہ آگے میں شیئر کروں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک کام کیا جو ایک اچھے ڈپلومیٹ کی نشانی ہے. تو آپ نے میسج آ گیا واٹس ایپ کا، میرا پوائنٹ ہی بھول گیا. اچھا، وہ واپس چلے گئے. اب یہ سپورٹ اکٹھی کی جا رہی ہے. اگلے سال مزید کچھ لوگ آئے. پہلے سال ایک قبیلہ آیا تھا، اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے مدینے کے. پہلے سال ایک قبیلہ آیا تھا، دوسرے سال دوسرا قبیلہ آیا. ان کے ساتھ بھی ڈیل کی کہ تم لوگ مجھے پروٹیکشن پرووائڈ کرو. حضرت حمزہ کی وہاں پہ وہ باقاعدہ وہ باتیں موجود ہیں کہ اگر تم نے اس میرے بھتیجے سے ہاتھ پیچھے ہٹایا تو میں تمہیں دیکھ لوں گا، میں میرے سے برا کچھ کوئی نہیں تمہارے ساتھ بیہیو کرے گا، اس طرح کی وہ باتیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ بھانپ کر یہ سارے ڈیسیژنز لے. عقبہ میں ان دونوں کے ساتھ ملاقاتیں کی, اپنی الائنسز بڑھائیں اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے. یہ ایک اچھے ڈپلومیٹ کی نشانی ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ایک اچھا ڈپلومیٹ اپنے فردر بندوں سے اپنے کام لیتا ہے اپنی سپورٹ بڑھانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف اور صرف یہ نہیں کہتا کہ بس مجھے مشن ملا ہوا ہے اور یہ میں نے کرنا ہے, کوئی اور بندہ آگے نہ آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سپورٹ اور ریسپیکٹ بڑھانے کے لیے حضرت مصعب بن عمیر کو جو پہلا معاہدہ ہوا اس کے بعد مدینہ والوں کے ساتھ بھیجا کہ تم وہاں پہ جاؤ اور جو اسلام کا میسج ہے, جو قرآن کا میسج ہے, یہ ان کو پڑھاتے رہو جتنا بھی تب تک نازل ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے, یعنی کہ مکی دور کا جتنا قرآن ہے وہ سارا ان کو سمجھاؤ تاکہ نیکسٹ ایئر جو مزید لوگ آئیں تو میرے لیے مزید سپورٹ اکٹھی کر کے لائیں. یہ بھی ایک اچھے ڈپلومیٹ کی نشانی ہے. اس سے آگے چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں چلے جاتے ہیں, بلکہ واقعہ بعد میں آتا ہوں, پہلے ایک اچھے ڈپلومیٹ کی نشانی بتاتے ہیں. ایک اچھا ڈپلومیٹ جب کسی جگہ پہ جاتا ہے, وہاں پہ اسے جب سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, وہاں پہ جب اسے الائنسز بڑھانی ہوتی ہیں, تو سم ٹائمز اس کو یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ جو دو دشمن ہوں ان کو آپس میں مل بیٹھ کر بٹھائے تاکہ وہ میرے ساتھ اگر ملتے ہیں, مطلب میں ایک بندہ ہوں, یہ دوسرا بندہ ہے, یہ تیسرا بندہ ہے, اب یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن میرے دونوں دوست ہیں, ٹھیک ہے. اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں مزید مضبوط اپنے آپ کو کروں, تو میں وہ کیسے مضبوطی لاؤں گا کہ ان دونوں کی لڑائی آپس میں ختم کرواؤں تاکہ ہم تینوں مل کر ایک مضبوط ڈیفنس قائم کر سکیں. یہ اچھا ڈپلومیٹ ہمیشہ یہ کام کرتا رہے گا. اگر کوئی سی دو سٹیٹس کے بیچ میں مسکنسیپشنز ہیں, خرابیاں ہیں, اور ان دو سٹیٹس کے مل جانے سے اس کی اپنی سٹیٹ کو فائدہ پہنچے گا, تو وہ ڈپلومیٹ وہ کام کرنے سے بالکل گریز نہیں کرے گا. یہ ڈپلومیٹ کی نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ دو ہی بڑے قبیلے ہیں, اوس اور خزرج. وہ آپس میں ان کی پرانی لڑائیاں چل رہی ہیں. آپ نے سب سے پہلے جا کے وہاں پہ کیا کام کیا؟ سب سے پہلے کام تھا وہاں پہ آپس میں دوستی قائم کرنا, مواخات مدینہ جس کو ہم نے پڑھا تھا. اس مواخات مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف اوس اور خزرج کے وہ لڑائیاں نہیں ختم کی, بلکہ ایٹ دی سیم ٹائم جو لوگ اپنا گھر بار, اپنے بال بچے, اپنے ایچ اینڈ ایوری تھنگ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے آئے تھے, ان کو بھی ریہیبلیٹیٹ کرنا تھا. مطلب ایک ملٹی ٹاسکنگ بندہ ہوتا ہے جو ایک ڈپلومیٹ ہوتا ہے. وہ کبھی بھی کسی ایک چھوٹی سی بات پہ بیٹھ کے سر پکڑ کے نہیں بیٹھ جاتا, ہمیشہ حشاش بشاش اور فیوچر کو دیکھ کر اس کے اکارڈنگلی پلان کرتے رہنا. تو آپ کا مشن نہ صرف یہ تھا کہ اوس اور خزرج کی لڑائیاں ختم کی جائیں, بلکہ یہ بھی مشن تھا کہ جو مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں ان کو وہاں پہ جا کر ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. اب وہ ریہیبلیٹیشن کیسے ہوئی؟ انصار کو یہ کہا گیا, جو وہاں کے رہنے والے تھے, جو مددگار تھے, ان کو یہ ٹائٹل دیا گیا کہ وہ مددگار انصار ہیں. ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کا آدھا حصہ اپنے بھائیوں کو دے دو, ان کے ساتھ تم آپس میں بھائی بھائی ہو. یہ مواخات مدینہ یہ تھا. اس سے ہوا کیا کہ وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ بھائی بھائی بن گئے پہلے نمبر پہ. ایٹ دی سیم ٹائم وہ لوگ جو مدینہ سے ہجرت کر کے آئے اور جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے اور جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ بھی آپس میں مل کر بھائیوں کی طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی ہوا, وہ تھا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ, پہلی اسلامی ریاست کا قیام. اور یہ سارا کام کتنے عرصے میں ہو رہا ہے؟ ود ان اے ایئر. ڈپلومیسی کی انتہا دیکھیے کہ 2 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آپ کے حالات تھے کہ کوئی کلین آپ کو پروٹیکشن دینے کو تیار نہیں ہے, اور آپ کی پالیسیز, آپ کی ڈپلومیسی دیکھیے کہ 2 سال کے بعد نہ صرف وہاں پہ کلینز کی لڑائی ختم کی, اپنے کلینز کو آباد کیا, بلکہ ایک ریاست قائم کی اور اس ریاست کا کانسٹیٹیوشن بنایا. وہ کانسٹیٹیوشن کیا تھا؟ جس میں جیوز بھی تھے, کرسچنز بھی تھے, مسلمان بھی تھے, اور صابئین بھی اور باقی قبائل بھی شامل تھے. وہ سارے مل کر ایک ڈیفینسو پار بنائیں گے. یہ ڈیفینسو الائنس تھی اس دور کی تاریخ کی.
اسی میں وہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا باہر سے اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم اکٹھے اس کو ڈیفینڈ کریں گے, جتنی پرابلمز ہوں گی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں گے, ہی ول بی دا کنگ آف دی اسٹیٹ. کچھ بھی اس طرح کا وہ مس ہیپ کوئی بھی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ساری کو ڈیل کریں گے. ود ان 2 years اسپین ایک عام مکہ کا ریبیلیس بندے سے مدینہ کی ریاست کا کنگ بننے تک کا پیریڈ کسی ڈپلومیسی سے کم نہیں ہے, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے طریقے سے اس کو پرفارم کیا اور بہت اچھے طریقے سے اس کو نبھایا اور آگے لے کر گئے. اس کے بعد اب یہاں پہ کام آتا ہے جب ایک بیسک مشن کمپلیٹ ہو گئے, اسٹیٹ بن گئی, ڈیفنس مضبوط ہو گیا, سپورٹ اکٹھی ہوگی, بہت ساری چیزیں ہو گئی. ایکسکیوز می. اب اس کے بعد آگے مشن آتا ہے اپنے مشن کی ایکسپینشن کا. بنی نجران آتے ہیں, اپنے مشن کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں رسول اللہ. نجران کا قبیلہ, وہ کرسچنز کا قبیلہ تھا, وہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات چیت کرنے کے لیے, الائنسز. اب یہ جب ایک مضبوط کوئی پلر ملتا ہے نا کسی کو تو سارے اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. ہم بھی اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. جیسے رومنز امپائر تھی, پرشینز کی امپائر تھی, ڈفرنٹ سیولائزیشنز تھی, تو یہ ایک سیولائزیشن کی برتھ ہو رہی تھی, ایک نئی سیولائزیشن ایوالو کر رہی تھی. تو ادھر ارد گرد سے قبیلے ملنے آتے تھے اپنی الائنسز بڑھانے کے لیے, اپنے مضبوط اپنے آپ کو کرنے کے لیے. نجران کا قبیلہ آتا ہے, اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیکٹ ہوتا ہے. میں آپ کو وہ لنک یہاں پہ دے دیتا ہوں. اکثر ہم لوگ جب وہ کسی یہاں پہ کسی عیسائیوں کے ساتھ ہوتا ہے نا پرابلم ہوتی ہے, تو وہ جیو والے اکثر ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ محمد کی طرف سے سیفٹی ہے کرسچنز کے لیے اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے, کہ ان کو پروٹیکشن دی جائے گی اور میرے تمام امتوں کے اوپر اس کے ہے کہ یہ ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے اور یہ ساری چیزیں. وہ بیسیکلی بنی نجران کا ہے ٹریٹی ہے, پیس ٹریٹی بٹوین پروفٹ اینڈ دا کرسچنز. یہ میں لنک لے رہا ہوں, آپ کو بھی میں یہاں پہ دیتا ہوں, اوپن ہو جا. یہ لنک جناب میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا. اس کے بعد یہ ایک اچھے ڈپلومیٹ کی نشانیاں ہیں کہ وہ اپنی سپورٹ بڑھاتا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اچھا ڈپلومیٹ وقتی طور پر اپنی فیلئر ایکسیپٹ کر سکتا ہے, وقتی طور پر جو ظاہری یہ لگتا ہے کہ اس نے شاید اپنے مشن کو ابنڈن کر دیا یا شاید اس نے اپنے مشن میں ڈھیلا پڑ گیا یا کچھ اس طرح کا, لیکن وہ دور کی سوچ رہا ہوتا ہے, وہ چھوٹی نقصانات برداشت کر لیتا ہے اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ اس کا بڑا صلہ ملے گا. یہ اچھے ڈپلومیٹ کی نشانی ہے, وقتی طور پر سٹیپ بیک کرنا, رک جانا, ریئیکٹ نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ صلح حدیبیہ کا اگر آپ کو واقعہ یاد ہو, وہاں پہ بیسیکلی تمام مسلمان جاتے ہیں اور وہ نہتے ہوتے ہیں, وہ کوئی اسلحہ لے کر نہیں جاتے, مکہ میں طواف کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو حدیبیہ کے مقام پر ان کو روک لیا جاتا ہے. وہاں پہ معاہدہ سائن ہوتا ہے مسلمانوں کے بیچ میں اور کفار کے بیچ میں. یہ جب 3 جنگیں ہو چکی, جنگ بدر, جنگ احد اور جنگ خندق, جب یہ تینوں ہو چکی تھیں اس کے بعد یہ معاہدہ سائن کیا گیا تھا. اور یہ معاہدہ اس کو قرآن پاک میں فتح مبین قرار دیا گیا, واضح بہت بڑی فتح کے طور پر اس کو نام دیا گیا. اب وقتی طور پر صحابہ نے اس کے اوپر ناراضگی کا بھی اظہار کیا کہ اس میں ہمارے لیے بڑی شیم فل کلوزز ہیں. آپ لوگوں کا یہ ٹاسک ہے کہ آپ نے حدیبیہ پیکٹ کو پڑھنا ہے. بلکہ میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اس میں مسلمانوں نے کیوں فیل کیا کہ یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ
नुकसान की बात है या ये हमारे लिए ठीक नहीं है। जो उसमें शराइत तय की गई थी वो मैं आपको बता देता हूं। पहली शर्त यह दी गई थी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मुसलमान हैं उनको अगले साल इजाजत दी जाएगी कि वो उम्रा करें और मक्का में 3 दिन के लिए स्टे कर लें, इस साल वो वापस चले जाएं। दूसरे नंबर पे ये शर्त तय की गई कि 10 साल तक आपस में वो ये लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को प्रोवोकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पे मुसलमानों को और कुरैश को ओपन इजाजत दे दी गई कि वो अरेबिया के बीच में जितने भी क्लैंस दूसरे मौजूद हैं उनके साथ वो ट्रीटी कर सकते हैं, उनके साथ वो अलायंसेस बढ़ा सकते हैं। चौथे नंबर पे ये कहा गया कि मुसलमान, अगर कोई भी बंदा कुरैश से भाग कर आता है मुसलमान होने के लिए, तो मुसलमान उसको रिजेक्ट करेंगे, उसको वापस भेज देंगे, मदीने में उसको पनाह नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई मदीना से जाता है कुरैश के पास, तो कुरैश वालों के पास ये इख्तियार है कि वो उसको अडॉप्ट कर ले, वो उसको वापस नहीं भेजेंगे। मतलब ये वो चीजें थी जिनकी वजह से वो कहा, समझा गया कि ये हमारे लिए बेइज्जती वाली बात है और ये हमारे लिए नुकसान वाली बात है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर का सोच रहे थे। अब इससे हुआ क्या, 10 साल कोई लड़ाइयां नहीं होनी, मतलब देवर फ्री फ्रॉम द फियर के मक्का वाले हमारे ऊपर अटैक करेंगे। उस फियर से फ्री होने की वजह से एक और डिप्लोमेटिक मूव हुई, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, जो डिफरेंट वर्ल्ड लीडर्स थे उस वक्त, ये जो खुसरो परवेज था, जो नजाशी था, नीगस था, इसी तरह जो सीजर था रोमन एम्पायर का, इन सब को लेटर्स लिख के इन सब को इस्लाम का मैसेज पहुंचाया। ये वो टाइम मिला तो ये काम हुआ, अगर वो टाइम ना मिलता तो वो सारा काम उसी में गुजर जाता, डिफेंस में ही गुजर जाता, मदीने के दिफा में गुजर जाता। तो ये वो मुसलमानों को लग रहा था कि हमारे लिए वो प्रॉब्लम है, जबकि कुरान पाक ने उसको बहुत बड़ी फतह करार दिया। फिर वो लेटर्स जब भेजे गए सीजर के, मकौकस को, खुसरोस को, नीगस को, डिफरेंट वर्ल्ड लीडर्स थे, उनको कहा गया जी कि ये इस्लाम का मैसेज है और इसको एक्सेप्ट करें। खुसरो परवेज ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आपके खत को फाड़ दिया। जो नीगस था उसने एक्सेप्ट किया, जो सीजर था उसने भी तहाइफ देकर वापस भेजे, और उसने इवन यहाँ तक भी कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं उस नबी की खिदमत करूँ। उसने क्वेश्चंस भी पूछे कि क्या तुम्हारा नबी जो है वो उसके ज़्यादा फॉलोअर्स अमीर हैं कि गरीब हैं, तो वो जवाब दिया कि गरीब ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो क्या वो सोशल स्ट्रक्चर, मतलब डिफरेंट उसने क्वेश्चन पूछे जिसके जवाबों ने उसको मुतासर किया, और उसने कहा कि वो वाकई ही नबी हैं। तो ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल हुई, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया का मुआहदा किया, अपने आप को मजबूत किया, अरब्स के जितने कबाइल थे सबको मैसेज पहुंचाए, सबके साथ अपनी अलायंसेस बढ़ाई। इसके बाद एक अच्छा डिप्लोमेट, जैसे मैंने शुरू में कहा था, कभी भी वेंजेंस ज़हन में नहीं रखता, उसका अपना ज़ाती मकसद सबसे हायर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 632 में मक्का में जाते हैं एज अ कंकरर। जिस जगह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस जगह से बेदखल किया गया घर से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने से मक्का से जाने लगे तो मक्का को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मक्का मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। मतलब जहाँ पे बंदा पैदा हुआ हो, जहाँ पे बचपन गुजरा हो, जहाँ पे जवानी गुजरी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कहा मुझे बहुत मोहब्बत है, लेकिन तुम्हारे लोग मुझे यहाँ पे नहीं रहने देते। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे फातिह के तौर पर वापस आते हैं 632 में। तो ओपन एमनेस्टी का ऐलान, ये कह दिया सबके लिए जो है वो अमन है, किसी के लिए किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा, किसी को मारा नहीं जाएगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं की जाएगी। जो हरम पाक की हदूद में पनाह ले लेगा उसको माफ़ कर दिया जाएगा, जो उसके अबू सुफियान के घर में पनाह ले लेगा उसको माफ़ कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिशन के लिए की। जो ज़ात थी जिसमें कहा गया कि मुझे सबसे ज़्यादा सताया गया, उस सताने को पीछे रख दिया गया। और उस दौरान भी, फतह मक्का के दौरान भी बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। और ये वो वजूहात थी, ये वो डिप्लोमेटिक मूव्स थी जिन्होंने इस्लाम की प्रोग्रेस में बहुत बड़ा रोल